الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کے خطبہ میں سورۃ الفرقان کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے. جس کے اندر دو باتوں کا تذکرہ ہے. ایک جھوٹ اور جھوٹی گواہی کا اور دوسرے نمبر پر باطل اور بیہودہ مجلس کا. ان دونوں باتوں سے بچنے کا حکم ہے کہ انسان جھوٹ سے بھی بچے اور بیہودہ اور بے حیائی والی مجلسوں سے بھی بچے. فرمایا والذین لا یشہدون الزور،
اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے، جھوٹ سے بھی بچتے ہیں، اور بیہودہ محفلوں اور مجلسوں سے بھی بچتے ہیں۔ زور، لا یشہدون الزور کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ زور کا معنی ہوتا ہے جھوٹ، باطل، اور اسی طرح ہر گناہ کو بھی زور ہی کہا جاتا ہے۔ تو پھر جتنے بھی گناہ ہیں اور گناہ کی مجلسیں ہیں وہ سارے کے سارے اسی زمرے میں آ گئے، وہ زور کے اندر آ گئے، تو ان سے بچنے کا حکم ہے۔ گناہ والی مجلسیں ہوں، محفلیں ہوں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک مسلمان کو ہمیشہ سچائی اختیار کرنے اور جھوٹ سے رک جانے کا حکم دیا گیا ہے، کہ ہمیشہ سچ بولے اور جھوٹ سے منع ہو جائے، رک جائے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ایک پیارے صحابی اس فرمان کو نقل فرماتے ہیں، فرمایا عن عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بالصدق، صدق کو، سچ کو لازم پکڑو، سچ کو لازم پکڑو، سچ بولا کرو، اس لیے کہ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بندے کو نیکی کرواتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ تو معلوم ہوا جنت میں جانے کا ابتدائی سبب اور بنیاد وہ کیا ہے؟ سچ ہے، کیونکہ سچ بولیں گے تو وہ نیکی پر آمادہ کرے گا، نیکی کی طرف انسان کو مائل کرے گا، رہنمائی کرے گا، اور نیکی کہاں لے جائے گی؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سچ بولتا ہے اور ہر وقت سچ کی تلاش میں رہتا ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں بولتا، تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے کاغذوں میں صدیق لکھا جاتا ہے، اسے اللہ جنت میں داخل کریں گے۔ اور جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، اور فرمایا جھوٹ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور گناہ انسان کو جہنم تک پہنچاتا ہے، اور جو ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، ہر وقت جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے کاغذوں میں، اللہ کی لکھت میں وہ کذاب لکھا جاتا ہے۔ کیا لکھا جاتا ہے؟ کذاب لکھا جاتا ہے، اور اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جھوٹ سے بچنا ہے، جھوٹ سے
بچنا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ انسان سنی سنائی بات کو آگے نقل کرے۔ کفا بالمرء کذبا، فرمایا یہ انسان کے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو کوئی بات سنی اس کو کیا کر دیا، آگے نقل کر دیا، آگے کسی اور کو سنا دیا۔ تو سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا اور اس کو آگے نقل کرنا، دوسروں کو بتانا، اس سے شریعت نے روکا ہے، کیونکہ اس کی تحقیق نہیں ہے، پتہ نہیں وہ حقیقت میں سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ تو اس عمل کی وجہ سے کئی اور گناہوں کا بندہ مرتکب ہوتا ہے، اور کئی گناہوں کا بندہ مرتکب ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ اس سے بچنا ہے۔ تو انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے فرمایا یہی بات کافی ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر آپ نظر دوڑائیں تو کتنی ہی ایسی باتیں ہیں کہ جو لوگ سنی سنائی آگے نقل کر دیتے ہیں، اس کی تحقیق نہیں ہوتی، بس سنی کسی سے، کسی نے کان میں ڈالی، اس نے آگے دوسروں کو بتانا شروع کر دیا۔ فرمایا ایسے بندے کے لیے یہ جھوٹا ہونے کی علامت ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ کتنی نشانیاں ہیں؟ 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذبا، جس وقت بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب بھی بولے گا۔ اور فرمایا دوسری نشانی، جب کسی سے وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، وعدے کو پورا نہیں کرے گا، یہ منافق کی نشانی۔ تیسرے نمبر پر فرمایا جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا، خیانت کرے گا۔ تو منافق کی علامت ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا کس کی علامت ہے؟ منافق، اللہ کے نبی نے اس کو فرمایا ہے، جھوٹے بندے کو۔ اور آج ہماری گفتگو کے اندر کتنا جھوٹ ہوتا ہے، کتنا سچ ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو فرمایا جھوٹ سے رکنے کا حکم ہے قرآن و حدیث کے اندر۔ اور ایک اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کو اللہ کے نبی نے کبیرہ گناہ فرمایا ہے، حدیث پاک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، الا انبئکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا دیجئے، بتائیے۔ اللہ کے نبی نے پھر پوچھا، صحابہ نے پھر کہا یا رسول اللہ بتائیے، بڑے گناہوں کے بارے میں خبر دیجئے۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا بتائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے نمبر پر الاشراک باللہ، اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرنا اس کی مخلوق کو، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ شرک کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور یاد رکھیے شرک والے بندے، مشرک بندہ مر گیا تو اس کی معافی، اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ زندگی کے اندر اگر شرک سے توبہ کر لی پھر تو معافی ہے، مر گیا تو پھر کوئی صورت نہیں ہے معافی کی، پھر ہمیشہ کے لیے جہنمی۔ کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا ان یشرک بہ ویغفر، جس بندے نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، ویغفر ما دون ذالک، اور اس کے علاوہ اگر انسانوں کے گناہ پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہوئے، اگر اللہ کی رحمت نے چاہا تو معاف کر دے گی، لیکن فرمایا اللہ کسی کے شرک کو معاف، اس لیے فرمایا اللہ کے نبی نے الاشراک باللہ، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے پہلی لسٹ میں پہلا نمبر الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ذات و صفات میں شریک کرنا۔ اللہ کی صفت ہے مشکل کشا ہونا، کس کی صفت ہے؟ حضرت علی کو مشکل کشا مان لینا، فرمایا یہ شرک ہے۔ اللہ کی صفت ہے مشکل کشا ہونا، حضرت حسین کو مشکل کشا ماننا یہ شرک ہے۔ مدد کرنے والا کون ہے؟ یہ صفت اللہ کی ہے، فرمایا مدد کرنے والا حضرت علی کو سمجھنا یہ شرک ہے۔ حضرت حسین سے مدد مانگنا شرک ہے۔ داتا کون ہے؟ حضرت علی حجویری کو داتا ماننا یہ شرک ہے۔ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ امام بری کو کھوٹی قسمت بگڑی بنانے والا ماننا اور سمجھنا شرک ہے۔ فرمایا نظر و نیاز کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں دینا شرک ہے۔ نظر و نیاز منت منوتی کے لائق ایک اکیلا اللہ، فرمایا اس کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کی نظر و نیاز دینا، اس کے درباروں پہ اور ان کی قبروں پہ جا کر چیزیں تقسیم کرنا، بکرے ذبح کرنا یہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے ایسا گناہ کیا ہے جو گناہ نہیں نہ بلکہ بغاوت بن گیا ہے، اور اللہ بغاوت کو معاف انسان نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کریں گے؟ انسان بغاوت کو معاف، بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے نا، کھانا اچھا نہیں بنا، نمک زیادہ ڈال گیا، کپڑا استری کرتے ہوئے جل گیا، تو پورا گھر سر پہ نہیں اٹھا لینا، وہ بیچاری انسان ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے تو کیا ہوا ہے؟ وہ آپ کی خادمہ ہے، ہر وقت آپ کی خدمت کرتی رہتی ہے، تو آج اس سے غلطی ہو گئی ہے تو کیا ہوا؟ اس کو گھر کو سر پہ نہیں اٹھانا پورے کو۔ فرمایا کہ اس سے یہ غلطی ہو گئی، درگزر ہو سکتا ہے، درگزر ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ اچانک گھر سے نکلے ہوئے ہیں واپس آ جائیں، دروازہ کھولیں اور اپنے بستر پہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لیں تو کبھی بھی برداشت، اس لیے کہ پہلے اس سے غلطی ہوئی ہے، کپڑا جل گیا غلطی ہو گئی، نمک زیادہ ڈال گیا غلطی ہو گئی، کپڑے نہیں دھوئے تو غلطی ہو گئی، لیکن غیر مرد کو اپنے بستر پہ ساتھ لٹایا یہ غلطی نہیں ہے، یہ بغاوت ہے۔ فرمایا اس کو تم معاف نہیں کرو گے۔ اچھا بتاؤ، اگر کوئی غیر مرد نہیں، اپنا کوئی پیارا ہے، اپنا بھائی ہے، اپنا کوئی بھتیجا ہے، اس کو دیکھ لیں گے تو معاف کر دیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں میں کسی غیر کو بھی نہیں اور اپنے پیاروں کو بھی اپنے ساتھ شریک نہیں دیکھنا چاہتا۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ کے اولیاء بڑے پیارے ہیں، محبوب ہیں، ہم مانتے ہیں پیارے ہیں محبوب ہیں، لیکن اللہ کی ذات و صفات میں شریک نہیں ہو سکتے۔ پیار اپنی جگہ پہ، محبوب اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ کی جو صفت ہے اس میں فرمایا میری مخلوق کو شریک نہیں کرنا۔ تو پہلا گناہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الاشراک باللہ۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ آج اولاد کتنی نافرمان ہے، لوگ وظیفے پوچھنے آتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیے ہیں، تو نوجوان اپنے والدین کا کہا نہیں مانتے، تو فرمایا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہ۔ زنا کو گناہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟
چوری کو گناہ سمجھتے ہیں؟ کوئی چور چوری کرے تو ہم اسے چوک کے اندر لا کر مارتے ہیں کہ اس نے گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے۔ زنا کرے کوئی تو زانی کا پتہ چل جائے، اسے چوک میں لا کر کیا کرتے ہیں؟ مارتے ہیں۔ سنسار والا دور تے کون ہی نہ رہا، وہ اسلامی حکومت ہوئے تو سنسار بھائی ہے، اسلامی حکومت نہ ہو تو کہاں سنسار کریں گے؟ ویسے اسلام تو سنسار کا حکم دیتا ہے۔ تو ہم اس کو برداشت نہیں کرتے کہ اس نے جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ تو فرمایا کہ والدین کی نافرمانی بھی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اس کو کیوں نہیں محسوس کرتے؟ اس کو گناہ کیوں نہیں سمجھتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسرے نمبر پر جھوٹ بولنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب یہ دو گناہ بیان کرنے کے بعد نا اللہ کے نبی ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، یوں سیدھے ہو گئے۔ سیدھے ہو کر پھر کیا کہا؟ وَقَوْلُ الزُّورِ، جھوٹی بات کہنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے تھے جھوٹی بات سے بچو، یہ کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی بات سے بچو، کبیرہ گناہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر یہ چاہت ہو رہی تھی کہ کاش اللہ کے نبی خاموش ہو جائیں۔ بار بار کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ جھوٹی بات سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، جھوٹ سے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ معمولی گناہ نہیں۔ آج تو ہم صرف منہ ہلاتے ہیں تو جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن بہت بڑا گناہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر بھی جھوٹ سے بچنے کا حکم، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتوں کی عبادت سے بچو اور جھوٹ سے اجتناب کرو، جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ اور نبی علیہ اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟ زیادہ تر جھوٹ جو ہے وہ ہم اپنے نفع کے لیے ہیں، تاکہ ہمیں فائدہ ہو جائے۔ تاجر اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے بولتا ہے، دکاندار اپنا سامان بیچنے کے لیے بولتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التجار، تاجروں کے بارے میں فرمایا یحشرون یوم القیامہ فجارا الا من اتقى اللہ وبر وصدق۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی تاجروں کا حشر فاجروں کے ساتھ کریں گے، فجار کے ساتھ کریں گے۔ کن کے ساتھ کریں گے؟ فجار ہیں گناہگار، فجار فاجر گناہگار کو کہتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ ان کو جمع کریں گے۔ الا من اتقى اللہ، مگر بچے گا کون؟ فرمایا جو اللہ سے ڈر گیا، وہ برا اور نیکی کی، وہ صدقہ اور سچ بولا۔ اور کیا کیا؟ سچ بولا، جھوٹ سے بچ گیا۔ فرمایا اس کا حشر فجار کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچ بولنے والا تاجر، امانت دار تاجر، مع النبیین، کن کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ، والصدیقین، سچوں کے ساتھ ہوگا، والشہداء، اور شہیدوں کے ساتھ اس کا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کا صرف منہ ہلانا، اس سے جھوٹ نکلے یا سچ نکلے، انسان کی زندگی پر بہت اثر ڈالتا ہے۔ جھوٹ نکلا تو حشر گناہگاروں کے ساتھ، فجار کے ساتھ، اور اگر سچ نکلا اس زبان سے تو اس کا حشر اچھے لوگوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ۔ فرمایا والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ دوسری بات فرمایا واذا مروا، بیہودہ مجلس سے بچنا۔ کس سے بچنا؟ بیہودہ مجلس سے بچنا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو بیہودہ مجلسیں تو اتنی عام ہو گئی ہیں نا، روز آئے روز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی بیہودہ مجلس سننے کو ملتی ہے یا دیکھنے کو ملتی ہے جس میں شادی بیاہ ہو گئی یا کوئی اور فنکشن ہوا۔ تو فرمایا ایسی مجلسوں سے بچنے ہیں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ ایسی مجلسوں سے بچتے ہیں، اور قرآن و حدیث نے بچنے کا حکم بھی دیا ہے۔ فرمایا اسلام ایک مسلمان کے لیے قرآن و حدیث رہنمائی کرتے ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر
اس طرح کی مجلس سے بچنے کا حکم دیا۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین۔ جھوٹ اور باطل سے بچو اور انصاف قائم کرو۔ کیا قائم کرو؟ ایمان والو انصاف قائم کرو۔ اور فرمایا کہ سچی گواہی پر ڈٹ جاؤ، باطل سے بچ جاؤ، جھوٹی مجلس سے بچ جاؤ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی مجلسوں سے بچنے کا حکم فرمایا۔ اللہ کے نبی ایک دفعہ صحابہ کرام کے سامنے وعظ کرتے ہیں اور فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے اور قیامت کو مانتا ہے، فرمایا وہ شراب نوشی سے بچے۔ صرف شراب سے نہیں بچنا بلکہ شراب والی مجلس سے بھی بچنا ہے۔ فرمایا بیہودہ مجلس سے کیا کرو؟ بچ جاؤ۔ اور قرآن مجید نے اس کا رد کیسے کیا؟ ایک شخص تھا نبی علیہ السلام کے دور میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام داعی اللہ تھے اور قرآن کی دعوت دینے والے تھے، اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ جب اللہ کے نبی قرآن کی دعوت دیتے نا، یہ نضر بن حارث جو ہے، یہ باہر سے دوسرے ملکوں سے شہروں سے لونڈیاں لاتا ناچنے والی، اور اس نے اپنی جو ہے وہ محفل لگا دینی، اپنی جو ہے وہ فنکشن بنا لینا تاکہ لوگوں کی توجہ اس طرف آ جائے، اللہ کے نبی کی دعوت کی طرف توجہ نہ رہے۔ نضر بن حارث اپنا مشغلہ اس نے بنایا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی مذمت بیان فرمائی، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، فرمایا جو بندہ لوگوں میں سے برائی کو اور بری مجلسوں کو اختیار کرتا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ ہے اور رب العالمین کا قرآن، فرمایا اس سے بڑا بے ایمان اور اس سے بڑا مذموم کوئی نہیں ہو سکتا جو بیہودہ مجلسوں کو اختیار کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا بیہودہ مجلسوں سے بچو، اور فرمایا نیک جو لوگ ہوتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وہ تو ایسی مجلس کے قریب سے اگر گزر ان کا ہو بھی جائے تو جلدی جلدی سے گزر جاتے ہیں، اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، فرمایا ایسے بندے کو، وہ نضر بن حارث، جب اس کو کہا جاتا کہ اللہ سے ڈر، ایسے کام نہ کیا کر، تو فرمایا اس کی عزت، اس کا غرور اس کو پکڑ لیتا اور پھر دوبارہ اسے برے کام کرنے پر مجبور کرتا، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہ آتا۔ تو ایسے شخص کی اللہ نے پھر مذمت بیان فرمائی، فرمایا یہ بہت برا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، دو باتیں عرض ہوئیں آج کے خطبہ میں، دو باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے۔ پہلی بات کیا ہے؟ جھوٹی گواہی سے بچو، اس کے اندر بھی سب کچھ آ گیا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا بیہودہ مجلس سے بچو، کیونکہ یہ دونوں بہت بری چیزیں ہیں۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔